تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دل میں اپنی بات اتار دے گا. جب رسول اللہ کی بات بولے گا تو رسول اللہ کی بات کا فیض اس کو ملے گا. تو آپ ضرورت اس بات کی ہے فزکس چھوڑ دو, کیمسٹری بولنا چھوڑ دو, کامیڈی چھوڑ دو, صرف حدیث بولے, صرف قرآن بولے. آج جو خانقاہوں میں جنگ ہے نفس کی بات ہے, قرآن کی بات نہیں ہے. مدرسے میں جو جنگ ہے وہاں نفس کی بات ہے, قرآن کی بات نہیں ہے. جلسے میں جو جنگ ہے نفس کی بات ہے, قرآن کی بات نہیں ہے. اخبار کی بات ہے, راجنیتی کی بات ہے, پولیٹکس کی بات ہے, ناول کی بات ہے, افسانے کی بات ہے, فکشن کی بات ہے. قرآن کی بات ہی نہیں ہے. قرآن سے بہتر سچی کون بات ہوگی؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کے کلام سے بھی بڑا کسی کا کلام نہیں. مصطفیٰ سے بڑا اللہ کے بعد کوئی نہیں. مصطفیٰ کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں. آج گھر میں جنت کی ہوا آئے گی. یہی ہوا 50 سال پہلے والا اثر رکھے گا. شرط ہے کہ آدمی ناول کامیڈی چھوڑ دے, صرف قرآن بولے, صرف حدیث بولے. دیکھ لینا اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی. گھر بدلے گا, سماج بدلے گا, سوچ بدلے گی, مسجد کے حالات بدلیں گے, کعبہ خانے ویران ہوں گے, مسجدیں آباد ہوں گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید کانفرنس. حدیث پاک میں جو کچھ کہا گیا تو غور سے سن. قیامت کے دن بندے کا ایک انچ اپنا پاؤں اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گے. سب سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افعا, یقین کی زندگی کس کام میں گزارا؟ صرف ڈیم بننے میں, ماسٹر بننے میں, انجینئر بننے میں, 30 سال پڑھنے میں, 30 سال جاب کرنے میں, 2 ٹکا کما کے چھوٹا سا گھر, چھوٹی سی بائک خریدنے میں, جہاں مرنے کے بعد کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سال, یعنی وہ بھی قیامت کا دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن وہاں کا ہوگا. یہ بتا دیں کہ 60-70 سال کے لیے 30 سال پڑھائی اور 30 سال نوکری, روزانہ 5 گھنٹے 8 گھنٹے مزدور بن کے اسکول میں پڑھائی, تب 50,000 میں مہینہ کما کے چھوٹا سا گھر بنائی اور چھوٹی سی بائک خریدی, اور 70-60 سال کے بعد ریٹائر کر کے پھر موت کا انتظار کیجیے. 70 سال میں مر کے آپ وہاں گئے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو دنیا کے چند دنوں کے لیے 30-38 سال پڑھائی, آپ 18 گھنٹے 12 گھنٹے تک محنت, جنت کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. سارے لوگوں کو تھوک کے تھوک اللہ جہنم میں ڈال دے. اس کا 100% مجرم یہ بندہ ہوگا جو 2 روٹی کے لیے تو 30 سال تک محنت کی, 30 سال تک نوکری کی, جہاں خربوں سال مہاسنکھوں سال بھرنا ہے, وہاں بھی جنت کے لیے اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. غور کرنا ہوگا یہ قیمتی زندگی کس کام میں لگائی. صرف نوکری ڈھونڈنے میں, بچہ پیدا کرنے میں, بیوی بدلنے میں, مکان بدلنے میں, 70-80 سال آئے چکر آیا گرے مرے, اب زندگی کا خاتمہ اب وہاں پہنچے ہیں جہاں کا ایک 50,000 سال کے برابر ہوگا. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں بھی کماتا ہے, جنت بچا کے کماتا ہے, جو بال بچوں کو پالتا ہے, ایمان بچا کے پالتا ہے, جو سماج میں پڑھائی کر کے انجینئر ڈاکٹر بنتا ہے, نماز اور ایمان بچا کے کرتا ہے. وہ شخص برباد ہے جو دنیا آباد کرنے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دے. کامیاب ہے وہ شخص جو نماز اور ایمان کے سائے میں انجینئر بنے, نماز کے سائے میں ڈاکٹر بنے, نماز کے سائے میں ٹی ایم بنے, نماز کے سائے میں IPS آفیسر بنے, نماز کے سائے میں اسکول کا ٹیچر بنے, نماز کے سائے میں پڑھائی کرے, نماز کے سائے میں نوکری کی جستجو کرے. دنیا ملے نہ ملے, نماز سلامت ہے, ایمان سلامت ہے. وہ دنیا میں تو جیسے تیسے ساتھ ساتھ گزر ہی جائیں گے, مگر نماز کا خوشا رہنا ہے, خاموشا رہنا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ محنت کی, یہاں ملازمت حاصل کر لی, یہاں بھی آرام سے رہا, نماز رکھی تو مرنے کے بعد آرام سے جنت مل گئی. اسی کو یہی پیغام قرآن نے دیا ہے. تو دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے نماز چھوڑ کے بزنس کرنا, نماز چھوڑ کے پڑھائی کر کے نوکری کرنا جہنمی کی پہچان ہے, اور ایمان اور نماز بچا کے کھیتی باڑی کرنا, نوکری کرنا یہ مومن کامل کی پہچان ہے. اس کی دنیا بھی آباد ہوگی, اس کا امت بھی آباد ہوگی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
فیما افلاح اباؤٹ ہز لائف، اس کی زندگی کے بارے میں کہ زندگی تم نے کس کام میں گزاری ہے. سرداری کرنا، چودراہٹ کرنا، سماج میں لوگوں پہ ٹھونس جمانا، دو چار ٹاکا حرام سے کما کے نیتا گیری کرنا، یہ کمال نہیں. ہندوستان کا پہلا نیتا تھا جواہر لال نہرو، جو سب سے فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا تھا. ہندوستان کا سب سے بڑا نیتا تھا گلزاری لال نندا، جو ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی میں بیٹھا. ہندوستان کا سب سے بڑا نیتا تھا لال بہادر شاستری، جو سب سے اونچی کرسی پردھان منتری کی کرسی میں بیٹھا. ہندوستان کا سب سے بڑا نیتا تھا بڑے نیتا تھی اندرا گاندھی، جو پردھان منتری کی کرسی پر 5 سال برس تک براجمان رہی. ہندوستان کا سب سے بڑا نیتا تھا راجیو گاندھی، جو ماں کے مرنے کے بعد 400 سے اوپر سیٹیں لا کر ہندوستان کا سب سے بڑا پردھان منتری بنا. ہندوستان کا بڑا نیتا تھا وہ جو پی وی نرسمہا راؤ کی صورت میں ہندوستان کی پردھان منتری کی کرسی پہ بیٹھا. سب سے بڑا نیتا تھا وہ اٹل بہاری واجپئی، جو اس پوری کرسی پہ بیٹھا. سب سے بڑا نیتا تھا وہ چندر شیکھر، جو پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا. سب سے بڑا نیتا تھا وی پی سنگھ، جو پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا. سب سے بڑا نیتا تھا مودی جی، جو پردھان منتری کی کرسی پر لگاتار 10 سال سے بیٹھنے کے بعد وہ تیسری باری میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا چھوٹا بھیا نیتا جو تھانے والوں کی مخبری کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اندر میں کوئی آرم سے رکھا ہے، اس آرم کی مخبری کر کے تھانے والوں کے سامنے وہ سرخرو بننا چاہتا ہے. چاہے مسلمان کی آبرو خطرے میں پڑے، ان کے بھائی پریشان ہو جائے، وہ یہ 2 ٹاکا کی خاطر یہ مخبری کر رہا ہے. یہ چھوٹی ذلت والی نیتا کیوں کرتا ہے؟ تھانے میں مخبری کرنا، 2 آدمی کو لڑا دینا، دونوں کو کیس کروا دینا، پھر دونوں سے پیسہ لے کے صلح کروا دینا. دلالی کیوں کھاتا ہے؟ یہ دلالی کرنے والا دیتا، یہ صاحب مولوی کو گالی دیتا ہے، مدرسے کے خلاف بولتا ہے، جلسہ کے خلاف بولتا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری دلالی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. یہ غور کر کے مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ جب پردھان منتری جواہر لال نہرو نہیں رہے، اندرا نہیں رہی، گلزاری لال نندا نہیں رہا، بہادر شاستری نہیں رہے، پی وی نرسمہا راؤ نہیں رہا، وی پی سنگھ نہیں رہے، چندر شیکھر نہیں رہا، اٹل بہاری واجپئی نہیں رہے، وہ آج جو کرسی پر بیٹھا ہے یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی چلا جائے گا. یہی تو میں آج سے 4 سال پہلے بولا تھا، مگر میڈیا والوں کو تکلیف لگ گئی، ہندوستان کے نیتاؤں کو برا لگ گیا. میں تو کی تھی آدھیاتمکتا کی، میں نے تو بات کی تھی اسپرچولیزم کی، میں نے بات کی تھی روحانیت کی، میں نے بات کی تھی تصوف کی، میں نے بات کی تھی اسپرچولیٹی کی، میں نے بات کی تھی ریلیٹی آف لائف کی، مگر ان کو برا لگ گیا. تو میں آج یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، گاؤں سماج کے چھوکر نیتا، لوفر نیتا، شرابی نیتا، زناکار نیتا، دوسروں کو ستانے والا نیتا، نماز کا بازار بلانے والا نیتا، عالموں کو گالی دینے والا نیتا، مدرسے کو بند کروانے والا نیتا، مسجدوں کو تباہ کرنے والا نیتا، خانقاہ کے خلاف بولنے والا نیتا. یاد رکھنا، جب یہ بڑے بڑے نہیں رہے تو دشمن بھیا بھی نہیں رہے گا. یہ غور کر کے مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد لوگ بولیں گے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یہ ہمارا پیسہ غلط کھانے میں خرچہ کروایا تھا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہمارے 2 بھائی میں لڑایا تھا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہم سے پیسہ چوس کر یہ صاحب ہم کو لوٹ لیا تھا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ایک ہاتھ تیرے یہ نہیں اٹھے گا جو تیرے مرنے کے بعد دعا کرے الہی مجھے بخش دینا، الہی مجھے معاف دینا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسی زندگی کیوں گزار رہا ہے تیرے مرنے کے بعد ایک ہاتھ بھی اٹھ پائے؟ ایسی زندگی گزار، عبادت بھی کر، دوسروں کو فائدہ پہنچا، خدمت خلق کر، کسی کا بوجھ اٹھا لے، کسی کو سواری پہ بیٹھا لے، کسی کا دکھ درد دور کر دے، کسی کا غم سن لے، کسی کو جان سے، کسی کو مال سے، کسی کو فقر سے تو مدد کر. اگر تم مر گیا تو تیرا بیٹا اگر نہیں بھی رہے گا تو 1000 آدمی کا ہاتھ اٹھے گا، الہی مجھے بخش دے. وہ مجھے گاڑی پہ بٹھایا تھا، وہ ہمارے فیور میں بولا تھا، وہ ہماری پیروی کیا تھا، وہ ہمارے حق کی بات کیا تھا. ایسی زندگی بن گزار کہ مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیری بخشش کی دعا نہ کرے. ایسی زندگی گزار جیسی زندگی حسین گزار گئے، حسن گزار گئے، 1400 سال گزر گئے، ہر زبان پہ حسین، ہر زبان پہ حسین.
حسین، ہر گھر میں حسین، ہر ملک میں حسین، ہر یونیورسٹی میں حسین، ہر کالج میں حسین۔ حسین اپنے لیے نہیں جیا، وہ امت کے لیے جیا، اسلام کے لیے جیا، شریعت کے لیے جیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج خربوں حسین کے لیے اٹھ رہے ہیں، حسین کے اثر کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے ایسی زندگی مت گزار کہ مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیری قبر پہ نہ جائے، ایسی حسینی زندگی گزار تم مرے ہزاروں آنکھ تیری بخشش کی دعا میں اڑتے چلے جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس۔ دوسرا سوال ہوگا ان شباب، اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی تم کیسے گزاری؟ بچپن غیر مکلف ہے، بچہ کچھ بھی کرے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بڑھاپے میں عذر ہے، بیچارہ بوڑھا پریشان بات ہے، بیمار ہے۔ جوانی گرین پیریڈ ہے، اسی گرین پیریڈ کا سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری؟ لیٹر بازی کرنے میں گزاری، دوسروں کا چہرہ دیکھنے کرنے میں گزاری، کہ کتے کی طرح ہڈی کو سونگنے میں گزاری، کہ دولت کی تلاش میں نماز روزے چھوڑ کر پاک پر کے گزاری۔ ہاؤ پاسٹ گزاری، کیسے تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ اپنی جوانی کے دن تم نے کیسے گزاری؟ زندگی کیسے گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ فرام ہیئر یو ارن دس in which way you spend this من أين اكتسبه وفيما فقه، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جب تک یہ جواب ادا دے گئے کہاں سے مال کمایا؟ من أين اكتسبه، تم نے یہ مال کہاں سے کمایا؟ لاٹری کا ٹکٹ بیچ کے کمایا، یا شراب کا گلاس شرابی کے ہاتھ میں دے کے کمایا، یا گروپ میں سود کھا کے کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہوگا کہاں جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ ابھی تو مال کمانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، جہاں سے بھی وہ مال چاہیے، کون دیکھتا ہے کون چلتا ہے مولانا صاحب، کون اس پر عمل کرتا ہے؟ مال چاہیے تاکہ اچھا سے کھائیں، تو اونچا کریں، تاکہ خوب اچھا کپڑا پہنیں، تاکہ خوب گاڑی پہ چلے، گاڑی میں آگ لگے وہیں چل کر تاکہ خوب محل بنائے، سلسلے میں سارا محل گرے، بال بچوں سمیت اسی محل میں سر جائے۔ یعنی ایک نشہ جنون ہے، مکان بنانے کا جنون، کپڑا پہننے کا جنون، اچھا کھا کھا کر کے ایک درجن بیماری کو دعوت دینے کا جنون۔ اور جب لیور ختم ہو جائے تو ڈاکٹر بولے کہ تیل کھائے گا تو مر جائے گا، گھی کھائے گا تو مر جائے گا، میٹھی چیز کھائے گا تو مر جائے گا۔ پہلے ہم کہتے تھے تو مانتا نہیں تھا، نہیں صرف کھانا ہے، پیزا میں کھانا، 40 میں کھانا، شہرہ میں کھانا، لنگر گوشت کھانا، لنگر حسین کھانا، ولیمہ میں کھانا، بارات میں کھانا، اپنے گھر میں 250 گرام گوشت میں 10 آدمی مل کے کھا لینا، اور ولیمے میں 1 کلو گوشت ہم اکیلے پیٹ میں ڈالنا چاہنا، اپنے گھر میں 1 کیلا 4 ٹکڑے میں 4 بچوں کو دے کے کھانا، اور ولیمے میں گئے تو آدھا سے کھانا، آدھا پھینکنا، آدھی مٹھائی کھانا، آدھا پھینکنا۔ وہ آدمی اس آدمی کا جب لیور ڈیمیج ہوتا ہے، جب اس کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے، جب اس کا خون نکل جاتا ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے جاتا ہے۔ مرلی منوہر جوشی بھاجپا کا کینڈیڈیٹ لیڈر آج سے 8-10 سال پہلے کانپور کے یوگا کے شیور میں بولا تھا، سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، بیماری سے بچنا ہے تو یوگا کیجیے، اور یوگا کا جتنا طریقہ دنیا میں ہے وہ سارے طریقے ایک طرف اسلام کے پیغمبر کا دیا ہوا قانون نماز، ایک طرف نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں، اور مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ جو مولانا کی نہیں مانے گا